بات ہو گئی. مطالعہ اس وقت بھی ناقص تھا اور آج بھی دعویٰ نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں اس رات کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بڑے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کی بنا پر پورے ہندوستان میں، پاکستان سمیت اس رات میں لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں. مارکیٹوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، مساجد میں چراغاں کیے جاتا ہے، رات بھر نفل پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اخباروں میں مضامین شائع ہوتے ہیں. کچھ غیر مستند کتابوں میں اس کے لیے جعلی جھوٹی من گھڑت روایات گھڑ کر اس رات کے فضائل و مناقب اتنے بیان کیے گئے کہ انسان سمجھتا ہے شاید اس سے بڑی رات ہے ہی کوئی نہیں. لیکن اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک ایک چیز کی تحقیق کی. تو میں اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کے بارے میں جتنی روایات ہیں، حدیث کی کتاب میں جتنی روایات ہیں، محققین نے ایک ایک روایت کے ایک ایک حصے پر بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سب کی سب موضوع اور من گھڑت روایات ہیں. جس نے تحقیق نہیں کی وہ اس کے فضائل حدیث کی کتابوں میں دیکھ کر عمل کر رہا ہے. ایک عام آدمی اگر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر ضرور دیں گے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر کام کر رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں کوئی نماز نہیں بتائی. یہاں تو لوگوں نے ایسی نمازیں نکالی ہیں کہ اس میں 100 رکعتیں پڑھی جائیں تو ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پتہ نہیں کیا کیا جائے کیا کیا جائے. اور کسی نے یوں کہا کہ اس کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو ہر رکعت کے اندر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. وہ تو من گھڑت باتیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ کسی ایک جگہ پر تو نہیں قائم رہتے. یاد رکھیں کہ دین جو ہمیں پہنچا ہے وہ مدینہ طیبہ سے نکل کر آیا، اور مدینہ منورہ میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت رہتی تھی وہاں کو فارسی زبان نہیں بولی جاتی تھی، وہاں عربی زبان بولی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ساری عربی زبان میں ہیں، اللہ کا قرآن سارا عربی زبان میں ہے. اس رات کا جو نام ہے شب، یہی بتا رہا ہے کہ یہ جعلی کام ہے. شب فارسی زبان کا لفظ ہے. اگر کوئی شب کا معنی ہوتا ہے رات، تو شب رات جو کہتے ہیں رات رات، اس کا معنی ہو گیا رات رات. اور جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں شب برات، وہ رات جو برات والی ہے. یہ برات کیا ہے؟ یہ عربی کا زبان کا لفظ ہے. حدیث میں اس کے لیے کوئی لیلۃ البرات اس کا ہم معنی لفظ نہیں ہے. کوئی حدیث دنیا کے اندر ایسی نہیں، صحیح حدیث جس کے ایک ایک حصہ اور ایک راوی صحیح ہو اور اس میں لیلۃ البرات کا لفظ آیا، ایسی روح زمین میں کوئی حدیث نہیں. برات کا کیا معنی ہے؟ سورہ توبہ آپ نے پڑھی ہے؟ سورہ توبہ پڑھی ہے آپ نے؟ یقیناً پڑھی ہوگی، اللہ توفیق دے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہی ہے نا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اس کا معنی ہے نفرت اور بیزاری. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بیزار ہیں اور اس کے رسول بھی بیزار ہیں مشرکین سے. بریء بریئون، براءۃ مادہ ایک ہے، براءت کا معنی ہے نفرت اور بیزاری. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے معاہدہ ہے اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا جا رہا. تو لیلۃ البرات بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رات جس میں نفرت اور بیزاری ہوتی ہے. جن لوگوں نے اس رات کو ایجاد کیا انہوں نے تو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق ایجاد کیا. وہ نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں سب صحابہ سے، سارے مسلمانوں سے. دریاؤں پر جا کر، نہروں پر جا کر باقاعدہ پرچیاں ڈالتے ہیں
کہ جلدی جلدی آئیں اور ہمیں ان دشمنوں سے نجات دلائیں. امام غائب کو دعوت دیتے ہیں جلدی جلدی آئیں اور ہمیں ان دشمنوں سے نجات دلائیں. اس لیے لیلۃ البرات یعنی نفرت اور بیزاری والی رات. لیکن مسلمان جو لیلۃ البرات کہتا ہے کس سے نفرت اور بیزاری کر رہا ہے؟ کہ جو اعمال ان روایات میں بیان کیے وہ تو سب کے سب من گھڑت ہیں. تو پھر ہم غیر محسوس طریقے سے غیر شعوری طور پر کس کا مطلب پورا کر رہے ہیں؟ پھر گھڑنے والوں نے روایتیں یہ بھی گھڑی کہ اس رات کے اندر عمریں تقسیم ہوتی ہیں. اس سال میں جس نے مرنا ہے اس کے حضرت اسرائیل کو اس کو باقاعدہ اس کا نام بتا دیا جاتا ہے. رزقیں تقسیم ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. اس کا نام قرآن کی آیت میں تحریف کر کے سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اس کا مصداق بیان کیا جاتا ہے اس شب برات 15 شعبان کو. یعنی ہل جاتا ہے خدا کی قسم اس تحریف پر. قرآن دوسری طرف کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں ہم اس کو اتارا، وہ ہے رمضان کے اندر. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد رمضان والی رات ہے، یہ 15 شعبان نہیں. لیکن کتنے جری لوگ ہیں کہ تحریف قرآن میں کر کے لیلۃ المبارکہ کا مصداق جو ہے 15 شعبان کو لیا گیا. اور ہم ہیں آنکھیں بند کر کے، کانوں کو سن کر کے ہر چیز کو آمنا وسلمنا، صدقے یا رسول اللہ. شب برات سے اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، سب من گھڑت باتیں. ابھی میں جمعے سے پہلے بہت سارے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. ہندوستان میں پٹنہ میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. اور اسی کتاب کے لکھنے کے نتیجے میں سن 892 ہجری میں ہندوستان کے کچھ مغلوں کے دور حکومت کے اندر کسی بدنصیب نے ان کو شہید کر دیا. ایک بات یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ ابھی یہ رات آنے والی ہے. اللہ آپ کو ہر رات ساری رات اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول بھی فرمائے، لیکن وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور آپ کی اتباع میں ہو. من گھڑت روایات کی بنا پر، خود ساختہ باتوں کی بنا پر آپ کوئی بات نہ کریں، وہ عبادت نہیں ہوتی، منہ پر ماری جاتی. اس لیے